أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اور رات میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے مزید ہے، عجب نہیں کہ تمہارا رب تمہیں ایسے مقام پر اٹھائے جو نہایت محمود ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین جو اذیتیں دے رہے تھے، جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اس کے علاج، وہ تکلیفوں کو کم کرنے اور راحت کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ نماز پنجگانہ دن کے اوقات میں نمازوں کی ادائیگی آپ کے لیے راحت کا باعث ہے۔ یہ بہترین نسخہ ہے سبھوں کے لیے کہ جو تکلیفوں میں، جو پریشانیوں میں ہیں، وہ چاہیے کہ نمازوں کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے راحت پہنچاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو فوراً 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دیگر فرض نمازوں کا اہتمام تو کرنا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر امت کو بتلایا گیا ہے کہ یہ طریقہ کار تم کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اور پھر اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تہجد پڑھیے۔ تہجد کی نماز رات میں اٹھ کر نیند سے بیدار ہو کر آخری پہر پڑھی جانے والی نماز، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس میں فرمایا کہ نافلۃ لک، یہ تمہارے لیے مزید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تہجد کو رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور الذنب ہے، معصوم ہیں آپ، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا قرب اور درجات کی بلندی کے لیے جب تہجد کی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے، تو پھر دیگر مسلمانوں کے لیے کتنی ضرورت ہوگی اس کی کہ اللہ کا قرب اور درجات حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، حتی المقدور، جتنی طاقت ہو اس کے مطابق، کیونکہ ولایت کا درجہ پانے اور اس کو مستحق بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ راتوں میں اٹھ کر اپنے رب کے حضور حاضری اور اس سے دعا اور مناجات کرنا، اس کے بغیر ولایت کا حصول نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں تہجد کا جو ذکر آیا ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ نماز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی ایک مقامات پر کیا، اور احادیث متواترہ سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ 21 پارے میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی کروٹیں ان کی بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں راتوں میں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور امید کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ راتوں میں اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کے حضور حاضری دیتے ہیں وہ لوگ، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے امیدوار بھی ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کے غصہ اور اس کا جو ہے عذاب اور مواخذ عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، نڈر نہیں ہیں۔ جیسا کہ عام حالات میں آج لوگ بہت نڈر ہو گئے ہیں، اور کچھ کریں یا نہ کریں
اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہہ کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ ان کو تو معافی مل جائے گی، ایسے معافی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہیں، عزیز ذو انتقام بھی ہیں، سخت عذاب دینے والے بھی ہیں، انتقام لینے والے بھی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ صرف امید اور بھروسہ کرنے سے چلنے والی نہیں ہے، امید ہی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عمل سے دور، پہلے سے بے عمل اور بدعمل، اور لوگ ان کو مزید بے عمل بنا دیتے ہیں ایسا کہہ کر۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مایوسی کے درجے کو پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہی ختم کر دی ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا سورہ زمر 23ویں پارے میں، 24ویں پارے میں فرمایا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اگر تم اس سے سچی توبہ کر لو اور معافی چاہ لو، تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت کبھی بھی نہیں ہے۔ موت سے پہلے توبہ کرو، رجوع ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا سورہ زاریات 26ویں پارے میں۔ وہی اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہوں ان کا تذکرہ چل رہا ہے وہاں پر بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ رات بھر سوتے نہیں ہیں، بہت کم سوتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور بوقت سحر صبح اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ان کی۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا سورہ فرقان 19ویں پارے میں۔ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں بتاتے ہیں، صرف سو کر نہیں گزار دیتے۔ یہ کیفیت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا عمل قرآن میں پیش کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت، صحابہ کرام اور دیگر امت کے جو صالح لوگ ہیں، صالحین، ان کو دیکھ کر، ان کے نیک عمل کو دیکھ کر اس کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس تمام آیتیں اسی بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ راتوں میں اٹھ کر رب کی حضور حاضری کس قدر فضیلت والی ہے۔ اور پھر احادیث تو کئی ایک احادیث متواترہ اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ جو بندے راتوں میں نیند سے اٹھ جایا کرتے ہیں، اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ کی حضور حاضری دیتے ہیں، اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، موسم کی شدتوں کا لحاظ کیے بغیر وضو کر کے اللہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا کلام پڑھ کر اس کو سناتے ہیں، اور روتے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے پچھلے گناہوں پر اظہار شرمندگی کرتے ہیں، تو پھر رب کریم ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صدائیں لگائی جاتی ہیں آسمانوں پر، رات کی آخری پہر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہو تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس سوال کو پورا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے حاجتیں مانگے تو میں اس کی حاجتیں پوری کر دوں۔ یہ صدائیں فجر تک، طلوع آفتاب تک لگائی جاتی ہیں۔ یہ بہترین انعامات کی بارش رات کے آخری پہر چلتے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیار رہتے ہیں بخشنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، اور بندے ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں۔ وہ چاہیے کہ اٹھ کر اپنے رب کے حضور حاضری دیں، معافی مانگیں اپنے پچھلے گناہوں پر، توبہ استغفار کریں، روئیں گڑ گڑائیں اور حاجتیں مانگیں اپنے رب سے، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعائیں مانگیں اپنے رب سے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان بہترین ربط قائم ہوتا ہے براہ راست اس وقت، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ وقت پر، چاہیے کہ بندہ مانگے اپنی حاجتیں اس سے۔
آخرت میں کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے جائیں گے، تو خوش نصیب لوگ جو ہوں گے ان میں یہ حضرات بھی ہوں گے جو راتوں میں اٹھ جایا کرتے تھے، اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے رب کی روبرو حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہترین انعامات تیار کر کے رکھے ہیں کہ اس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے، ان کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، کس قدر نعمتیں ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں وہاں پر، ان کی کیسی آؤ بھگت ہوگی، کیسا استقبال ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور راتوں میں اٹھ کر معافی مانگتے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ کو سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب بندوں کو جو ہے بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس میں یہ حضرات بھی ہوں گے جو راتوں میں اٹھ جایا کرتے تھے۔ بغیر حساب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ آسان حساب، حاسبنی حسابا یسیرا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب کتاب آسان لیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے حساب لیا گیا تو وہ تو پکڑا گیا، وہ تو بچ نہیں پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جس سے حساب کتاب لیا گیا، جس سے جرح کی گئی، وہ تو بچ نہیں پائے گا۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیشی ہو جائے اور باہر نکل جائے، اس میں سے گرین چینل سے نکلنے کا تصور آپ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے آج، کہ کس طریقے سے آسانی سے انسان گرین چینل سے باہر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی انداز میں اللہ تعالیٰ اس کی پیشی ہوں گی اللہ کے سامنے، اور بغیر کوئی جرح کے، بغیر کوئی تحقیقات کی ایسے ہی آگے بڑھا دیا جائے گا۔ یہ ہے آسان حساب، اور وہ خوش نصیب حضرات ہوں گے جو راتوں میں اٹھتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ پار کرا دیں گے، یہ حضرات ہوں گے۔ اس میں وہ لوگوں کی اور ان نماز پڑھنے والوں کی فضیلت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیسا بہترین مقام ہوگا ان کا، اور مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہاں پر عطا فرمائیں گے تہجد پڑھنے والوں کے لیے۔ تو چاہیے کہ جس قدر اہتمام کر سکے، جس قدر طاقت اور استطاعت ہو، فرصت کے اوقات ہو، تو اس نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل آخری وقت، فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی جو ہے جو فضیلت ہے وہ بالکل آخری وقت کی ہے، آخری پہر کہا گیا ہے، جو بڑا فضیلت والا وقت ہے۔ یعنی 6 پہر جو رات کے ہوتے ہیں اس میں کا آخری پہر، جیسا 6 بجے اگر غروب ہوتا ہے تو صبح 6 بجے فجر ہوتی ہے، تو 12 گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں تو 2 گھنٹے کا ایک ساعت ہے۔ تو آخری پہر جو ہوگی 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک صبح کے، اس میں فجر سے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ بہترین وقت ہے، افضل وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی معمول تھا کہ وہ وقت میں اللہ تعالیٰ کی روبرو حاضری دیتے اور نمازیں ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے۔ اس کی رکعتوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف رکعتیں، کبھی 4 رکعتیں ادا کیا کرتے، کبھی 6 رکعتیں ادا کیا کرتے، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تہجد کی۔ اس کی کیفیت کے بارے میں بتایا کہ کیفیت کیسی ہوتی تھی، تو کیفیت کا عالم یہ تھا کہ پہلی 2 رکعتیں جو پڑھتے تھے تو زیادہ طویل نہیں ہوا کرتی تھی، مختصر قرات کرتے، اس میں سجود اور رکوع میں بھی جو ہے تسبیح مختصر پڑھتی، اس کے بعد کی رکعتیں طویل ہوتی، اس قدر طویل ہوتی کہ سجدہ رکوع سجدے میں جاتے تو ایسا دکھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو فنا نہیں ہو گئی، اس قدر طویل سجدے کرتے، اس قدر طویل قرات آپ فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ رات میں تہجد جو پڑھنا ہے وہ سنت طریقہ یہی ہے کہ رات کو سونا بھی ہے اور اس کے بعد بیدار ہو کر نماز بھی ادا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سوؤں گا نہیں، ساری رات نماز پڑھوں گا، تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ اور بہت سے لوگ آج کئی اپنے ایک بزرگوں کے تعلق سے یہ باتیں اس قسم کے قصے مشہور کر دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا حال یہ تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر نماز پڑھتے تھے،
40 سال تک فجر کی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے، تو یہ سنت ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہی اس کو معمول بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی انسان یہ کام کر سکتا ہے پابندی کے ساتھ۔ پابندی کے ساتھ کرنے والا جو کام ہے وہ تھوڑا سا کام پابندی کے ساتھ مداومت جو کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل قدر ہے، اور وہ عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو، اگر سنت کے خلاف جا رہا ہے، چاہے وہ زیادہ عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ 3 حضرات آ کر یہ کہے کہ کسی کے سامنے کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، میں نے یہ قسم کھا لی ہے، اور کسی دوسرے نے کہا کہ میں سارے دن روزہ رکھوں کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اور درجات کی بلندی کے لیے کہہ رہے تھے، کام کرنا چاہ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور پوچھا کیا تم لوگوں نے یہ ایسی بات کہی ہے؟ تو جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تو کہا کہ میں بھی رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تم مجھ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بدن کا تمہاری اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں، تمہارے ملنے جلنے والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو یہ سب حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں صرف عبادت ہی کروں گا، عبادت بھی کرنا چاہیے، دیگر کام بھی کرنا چاہیے، بالکل عین سنت کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر سنت کے خلاف اگر ہم کام کریں گے، زیادہ ہی کام کیوں نہ ہو، تو وہ قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عجب نہیں کہ تمہارا رب تمہیں ایسے مقام پر اٹھائے جو نہایت محمود ہے۔ اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بلند درجہ، بلند مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا ہے قیامت میں اور آخرت میں۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی، منکرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے ہوئے تھے، تکالیف پہنچا رہے تھے، ایذائیں پہنچا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے اس بات میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی تھی کہ آپ کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت یہ بات سنا دی، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر رہا ہے اور کرنے والا ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حوصلہ افزا ہونے کے علاوہ ایسی تھی کہ اس کی صداقت دنیا پر ظاہر ہو کر رہی۔ آپ کی شخصیت ہر اس انصاف پسند آدمی کی نظر میں قابل تعریف ہے، اور آپ کی امت کی جو عقیدت آپ سے ہے وہ کسی انسان سے نہیں ہو سکتی۔ لوگ ٹوٹ کر چاہتے ہیں آپ کو، حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا گنہگار انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ کی سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ ہر مسلمان اپنی نمازوں میں روزانہ درود و سلام کا تحفہ آپ کو بھیجتا ہے، پھر دنیا میں جو مقام آپ کو حاصل ہوا ہے اس سے کہیں بڑھ کر مقام آپ کو آخرت میں حاصل ہوگا۔ قیامت کے دن آپ کی شان محمودیت پوری طرح نمایاں ہوگی، حوض کوثر پہ بھی اور دیگر مواقعوں پر بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رفعت شان کر دی، آپ کے مقام و مرتبے کو بڑھایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس میں بھی اپنے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رکھا گیا، اور دنیا میں اس کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ اور جس مقام کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، مقام محمود کا، یہ مقام شفاعت کبریٰ ہے جو قیامت میں جو واقع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بنی نوح انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، سب پریشان ہوں گے، اولین سے لے کر آخرین تک سب کے سب وہاں پر جمع ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بھی جو ہے وہاں پر موجود ہوں گے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے، حیران و پریشان ہوں گے سب لوگ کہ وقت نکلا جا رہا ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس جا جا کر ان سے سفارش کرنے کے لیے کہیں گے، وہ سارے کے سارے کہیں گے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ اعراض کر جائیں گے، عذر پیش کر دیں گے۔
آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور پھر سارے لوگوں کی، ساری انسانیت کے لیے جو ہے شفاعت کریں گے، ان کا حساب و کتاب شروع کرنے کے سلسلے میں ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ۔ ہمیشہ جو ہے یہ دعا کرنے کی تلقین کی گئی کہ اذان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کر، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، تاکہ ہم سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار اور مستحق بن جائیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی، اور نہ صرف دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عزت و اکرام بخشا کہ ساری دنیا آپ سے محبت کرنے والی ہے، آپ سے عقیدت رکھتی ہے، آخرت میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔